آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور حدیث کی روشنی میں بھی اس کو دیکھیں گے، اور معاشرے کے اندر یہ عمل آپ کو تقریباً اہل سنت جماعت کے اندر ہی نظر آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ سورہ ملک کی فضیلت ہے۔ ہمارے یہاں اکثر عشاء کی نماز کے بعد مساجد میں اہل سنت کی جو مساجد ہے وہاں پر سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا یہ سنت ہے اور قرآن کا سننا یہ فرض ہے، یعنی قرآن پڑھنا سنت ہے اور قرآن کا سننا یہ فرض ہے۔ اس اعتبار سے یہ دو چیزیں بھی، یعنی سنتوں پہ عمل ہو جاتا ہے اور فرض پہ بھی ہو جاتا ہے کہ جن کو قرآن نہیں آتا یا سارا دن وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ جب سورہ ملک پڑھی جاتی ہے تو ایک بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے اور باقی سارے سن لیتے ہیں، تو اس پڑھنے والا سنت پہ عمل کر لیتا ہے اور سننے والے فرض پہ عمل کر لیتے ہیں، تو دونوں کے لیے جو ہے وہ ثواب ہے۔ اب رہی بات کہ ہمارے اوپر یہ اعتراض ہے کہ یہ سورہ کیوں پڑھی جاتی ہے۔ بعض کیڑے مکوڑے نکالنے کے لیے لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ یہ ہو رہا تھا، اس کی آوازیں آ رہی تھیں، یہ سارے معاملات۔ جب دنیا کے سارے شور ان کو نظر نہیں آتے تو سورہ ملک کیوں انہیں تکلیف دیتی ہے؟ مگر انہوں نے سورہ ملک کی فضائل اور فضیلت کو حدیث میں پڑھا ہوتا تو یقیناً وہ بات نہ کرتے۔ وہ یقیناً جو ہے وہ یتیم العقل ہے، عقل نہیں ہے ان کے پاس، عقل ہوتی تو پھر خدا سے بھی بات نہ کرتے۔ اب دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں سورہ ملک کے فضائل کیا ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بڑے پیارے صحابی جن کا نام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کی شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ عرض کیے گئے یا رسول اللہ وہ سورت کون سی ہے؟ تو فرمایا وہ سورہ ملک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اسی حدیث کی سورت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی قیامت کے دن، یہاں تک اسے جنت میں داخل کروا دے گی، اور وہ یہی سورت ہے، سورہ ملک ہے۔ یعنی جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سورت بروز قیامت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلام کرے گی کہ میرے مالک، یہ بندہ مجھ سے محبت فرماتا تھا، مجھے پڑھنے والا تھا، تو میرے مالک اس کے جو گناہ ہیں اس کی میں سفارش کرتی ہوں، یا اللہ اس بندے کو معاف فرما، حتیٰ کہ وہ سورت اس کی سفارش کر کے اس بندے کو جنت میں داخل کروا دے گی، اور میں اور آپ ایک ہی منظر کے پیچھے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے۔ اور آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی طرف اس کے پاس آئے گا، اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میرے اندر جانے کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص سورہ ملک پڑھتا تھا، اس وجہ سے تو میرے طرف سے داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا تمہارے لیے راستہ بند ہے، تم آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا۔ پھر عذاب سر کی طرف آئے گا، اور اس وقت سر بھی اس کے ساتھ یہی کلام کرے گا کہ تو میرے اندر داخل نہیں ہو سکتا، تیرے لیے میرے اندر راستہ نہیں ہے۔ عذاب پوچھے گا وجہ کیا ہے، ابھی میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو اس وقت جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا جس کی وجہ سے عذاب اس کو جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو سورہ ملک رات کو پڑھتا ہے
وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، ایک قرآن کی ایک صورت ہے جس کی رب تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اپنے محبوب کے لبوں سے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگا لیا، پتہ نہیں تھا کہ یہاں نیچے قبر ہے، حالانکہ اسلام کے اندر قبر پہ بیٹھنا منع ہے، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ اس کے نیچے ہے وہ قبر ہے۔ اچانک انہیں پتہ چلا کہ ایک قبر ہے اور اس کے اندر کسی کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی شخص وہاں بیٹھ کے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہاں تک اس نے پوری سورہ ملک کی تلاوت کی، وہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، رات کے ساتھ میرے ساتھ تو یہ معاملہ پیش ہوا ہے کہ میں نے جانے میں ایک جگہ خیمہ لگایا تو میں نے دیکھا کہ نیچے سے جو ہے وہ کسی کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو پھر پڑھتا رہا، یہاں تک سورہ ملک مکمل کر لی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت عذاب قبر کو روکنے والی صورت ہے اور اس بندے کے لیے نجات کے لیے یہ صورت ہی کافی ہے۔ تو کتنی حدیث مبارکہ ایسی ہیں جو سورہ ملک کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں اور بندے کی بخشش کا سبب بن رہی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اعتراض ہوتا ہے، جی یہ سورہ ملک کیوں پڑھی جاتی ہے جناب، نمازی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اصل میں ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ میرے آقا کریم نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میرا یہ دل کرتا ہے ہر مومن بندہ اس کے دل کے اندر سورہ ملک جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ چاند کو دیکھ کر اگر کوئی سورہ ملک پڑھتا ہے تو 30 آیات ہیں سورہ ملک کے اندر، اور مہینے کے اندر بھی 30 دن ہیں، اس سے کم ہو سکتے ہیں، 30 دن ہیں۔ تو جو چاند کو دیکھ کر سورہ ملک کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 30 دن اس شخص کو سختیوں سے، مصیبتوں سے اللہ اسے دور رکھتا ہے اور پناہ دیتا ہے، اور یہ 30 آیتیں پورے مہینے کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد رات کو سورہ ملک کی تلاوت کی جائے، اور اس کی برکتیں بھی بڑی ہیں اور انسان کے بخشش کا سبب بھی یہ صورت بنتی ہے۔ تو لہٰذا جو نہیں پڑھتے ان کو پڑھنا چاہیے، تو جس کی وجہ سے یہ صورت کل بروز قیامت ان کی بخشش کا سبب بن جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔